أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 105 سے لے کر کے آیت نمبر 111 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ان آیات کا تعلق بھی پچھلی آیات سے ہے، جیسا کہ کل پچھلی آیات میں آپ کے سامنے بتلایا گیا کہ جب سور پھونک دیا جائے گا، دوسری مرتبہ جب سور پھونک دیا جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی، لوگ اپنے اپنے قبروں سے اٹھ کر کے قیامت کے میدان کی طرف چل پڑیں گے۔ اس وقت کوئی رشتہ، کوئی ناتا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، سب ایک دوسرے کے لیے بیگانے ہو جائیں گے، بلکہ لوگ یہ بھی سوچنے لگیں گے کہ کاش جو ہمارے خاندان، جو ہمارے کنبے اور ہمارے رشتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو فدیہ میں دے کر کے، بدلے میں دے کر کے مجھے عذاب سے چھٹکارا مل جائے۔ اللہ نے فرمایا پچھلی آیات کے اندر کہ جن لوگوں کا نامہ اعمال کا جو ترازو ہوگا وہ جھک جائے گا، بھاری ہو جائے گا، ایسے لوگ کامیاب و کامران ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، جنت سے شادکام ہو جائیں گے۔ اس کے مقابلے میں جن لوگوں کا نامہ اعمال کا جو ترازو ہوگا وہ ہلکا ہو جائے گا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، بدی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو ایسے لوگ ناکام و نامراد ہو جائیں گے، حسرت و نا امیدی میں پڑ جائیں گے، اور جہنم ان کے لیے تیار ہوگی، اور جہنم کے اندر جب ان کو ڈالا جائے گا، اللہ نے فرمایا کہ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی، اور وہ انتہائی ہیبتناک اور انتہائی ڈراؤنے شکل کے لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہوئے آگے فرما رہے ہیں کہ جہنمی جب جہنم کے اندر جل رہے ہوں گے، عذاب سے بالکل دوچار ہوں گے، بالکل ان کی حالت پتلی ہو چکی ہوگی، تو پوچھا جائے گا ان سے الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون۔ جہنمی اپنے گناہوں کی وجہ سے، حرام کاموں کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے، بڑی بڑی نافرمانیوں کی وجہ سے جنہوں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، جب وہ جہنم کے اندر جل رہے ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا ہماری آیات تمہارے پاس نہیں آئی تھی؟ ہماری آیات تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھی، پڑھ کر کے نہیں سنایا جاتا تھا؟ لیکن اس کے باوجود تم نے ان چیزوں کو جھٹلا دیا، فکنتم بہا تکذبون، پھر بھی تم اس کو جھٹلا دیتے تھے، جب بھی قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی تھی اس کو جھٹلا دیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ رسول کو بھیجا گیا، کتاب نازل کی گئی، رسول نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کی طرف سے جو مقرر جو داعی تھے، انہوں نے قرآن کریم کی آیات کو پڑھ پڑھ کے تمہارے سامنے پیش کیا، تمہارے شکوک و شبہات کو دور کیا، تمہارے کنفیوژن کو ختم کیا، تمہارے ڈاؤٹ کو کلیئر کیا، یہاں تک کہ تمہارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں تھی جو تم اللہ کے آیات کے مقابلے میں پیش کر سکو، اس کے باوجود تم نے جھٹلایا، تمہارے پاس کوئی حجت نہیں تھی۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ سورۃ النساء میں فرمایا لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، سورۃ النساء آیت نمبر 165، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، رسولوں کو مبعوث کرنے کا اور کتابوں کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسولوں کے مبعوث ہو جانے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کو الزام دینے کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہنا چاہیے۔ اور اللہ نے فرمایا قرآن کریم سورۃ الاسراء آیت نمبر 15 میں وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی بھی قوم میں اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتے ہیں جب تک کہ وہاں رسول بھیج نہ دے، رسول اپنی تعلیم کو سنا نہ دے، اور رسول کی حجت جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجت رسول کے آیات کی شکل میں جب تک ان لوگوں پر قائم نہیں ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو نہیں بھیجتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر فرمایا کہ تمہارے پاس رسول آئے تھے، تمہارے پاس اللہ کی آیات پڑھ کر کے تلاوت کی گئی، تمہارے شکوک و شبہات کو دور کیا گیا، تمہارے ڈاؤٹ کو کلیئر کیا گیا،
تمہارے پاس اب بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. فکنتم بہا تکذبون، لیکن اس کے باوجود تم نے اللہ کی آیات کو تم نے جھٹلا دیا، تم جھٹلا دیتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ جب یہ بات کہی جائے گی قالوا، تو جہنم کے اندر جو جہنمی ہوں گے وہ کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، یعنی وہ کہیں گے کہ ہماری بدبختی ہمارے اوپر غالب آ گئی اور ہم لوگ گمراہ ہو گئے. رسول کے آنے کے بعد بھی، اللہ کی آیات کی تلاوت ہونے کے بعد بھی ہم لوگوں نے اس پر ایمان نہیں لایا، ہم گمراہی میں پڑے. نتیجہ یہ ہے کہ ہم جہنم کے اندر ہیں. اور پھر جہنمی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کریں گے. جہنمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گزارش پیش کریں گے، درخواست پیش کریں گے، کہیں گے ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. اے اللہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اس آگ سے ہم کو چھٹکارا دلا دیجئے. ہم اس آگ سے نکلنا چاہتے ہیں، ہم کو دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیجئے. اگر ہم دنیا کے اندر جانے کے بعد پھر وہی ککرم کیے جو پہلے کر رہے تھے، پھر ہم وہی قصور کیے جو پہلے کر رہے تھے، تو فإنا ظالمون، تو ہم یقینی طور پر ظالم ہوں گے. لہٰذا ہم کو نکال دیا جائے، یہاں سے ہم کو یہاں سے باہر کر دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہے گا، قال، اللہ کہے گا اخسؤوا فیہا، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. اخسؤوا جو ہے یہ خسأ یخسؤ سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے دھتکارنا، کتے کو دھتکارنا. کتے وغیرہ کو بھگانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں وہ خسأ کا ہے. اس کا مطلب جیسے ہمارے ہاں ہندوستانی زبان میں کتوں کو بھگانے کے لیے دور دور کا لفظ استعمال کرتے، دور ہو جا. اور بعد میں یہی لفظ آگے چل کر کے انسانوں کے لیے بھی استعمال ہو گیا. یعنی اگر کوئی انسان کسی کو ذلیل و رسوا سمجھ کر کے اپنے دروازے سے بھگاتا ہے، اس کو بھی کہتا ہے دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے التجا کے جواب میں کہیں گے کہ منہ کو بند رکھو، میرے سامنے اپنی زبان مت چلاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، اسی جہنم کے اندر پڑے رہو، اسی جہنم کے اندر پڑے رہو. اور دیکھو آج کے بعد سے مجھ سے التجا نہ کرنا، کیونکہ تمہارا مقدر جہنم ہو چکا ہے، تم کو جہنم میں ہی جلتے رہنا ہے. اور اس کے بعد ان کا قصور بتلایا جائے گا، ان کا قصور بتلایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یقینی طور پر میرے کچھ بندے تھے جو میرے نیک بندے تھے، وہ میرے سامنے کھڑے ہوتے تھے، میرے سامنے جھکتے تھے اور کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، آمنا، ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا، لہذا اللہ مجھ کو بخش دیجئے، ہم کو بخش دیجئے، ورحمنا، ہمارے حالات پر رحم فرما دیجئے، وانت خیر الراحمین، بے شک تو بہترین رحم کرنے والا ہے، سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نیک بندے جب ہمارے سامنے گریزاری کرتے تھے، ہماری عبادت کرتے تھے، ہم سے دعا کرتے تھے، ہمارے نام کو بلند کرتے تھے، ہماری عبادتوں میں مشغول ہوتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، ایمان کے دولت سے مزین تھے، جب ہمارے یہ بندے عبادت کرتے اور اللہ سے دعا کرتے، فاتخذتموہم سخریہ، تو تم ان کا مذاق بنایا کرتے، تم ان کا مذاق بنایا کرتے تھے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ مطففین آیت نمبر 29 اور 30 میں فرمایا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون واذا مروا بهم یتغامزون. بے شک جو لوگ مجرم تھے دنیا کے اندر، جب ایمان والے ان کے بازو سے گزرتے تھے تو ان کو دیکھ کر کے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کا ٹھٹھا کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ ہنسی اور کھیل کیا کرتے تھے. اور جب وہ گزرتے تھے تو ایک دوسروں کے دیکھ کر کے آنکھ مارا کرتے تھے کہ دیکھو جا رہا ہے، بڑا ایمان والا بنتا ہے، بڑا نیکوکار بنتا ہے، اپنے آپ کو بڑا پارسا سمجھتا ہے، ایسا آنکھوں میں اشارے کیا کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک میرے کچھ بندے تھے جو میری عبادت کرتے تھے، مجھ سے دعا کرتے تھے، فاتخذتموہم سخریہ، تو تم ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، حتی انسوکم ذکری، اور اس قدر ان کا مذاق اڑاتے تھے، اس قدر ان کا ٹھٹھا کرتے تھے، اس قدر ان کی ہنسی اڑایا کرتے تھے کہ تم اسی میں مگن ہو جاتے تھے اور بھول جاتے تھے کہ ہمارے اوپر بھی ایک ہستی ہے جو ہمارے سارے کرتوتوں کو دیکھ رہی ہے، ہمارے اوپر بھی رب ہے جو ہمارے تمام کھیل کو دیکھ رہا ہے، ہمارے تمام معاملات کو دیکھ رہا ہے، ہماری تمام چالاکیوں کو دیکھ رہا ہے، ہمارے تمام ہنسی اڑانے کو دیکھ رہا ہے،
ہم اسلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ہم اسلام کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہمارے کرم کیسے ہیں، ہم کس طرح کے معاملات انجام دے رہے ہیں، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ تم وہ سب کچھ بھول گئے، حتی انسوکم ذکری، مجھ کو بھول گئے، وکنتم، اور ہمارے جو ہے نیک بندے تھے، وکنتم منہم تضحکون، ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے تھے، اتنا مذاق اڑاتے تھے کہ ہم کو بھول جاتے تھے۔ لیکن میں نے سب کچھ دیکھ لیا، تمہارے ہر چیز کو نوٹ کروا لیا، تمہارے سارے کھیل کا میں نے ریکارڈنگ کرا لیا ہے، تم نے کیا کیا کیے وہ سب چیز محفوظ ہے۔ اور جن لوگوں نے تمہارے تمام باتوں کے مقابلے میں صبر کیا، ایمان والے، ان کے صبر کے بدلے میں آج ان کو ہم بھرپور بدلہ دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انی جزیتہم الیوم بما صبروا، مومنین نے تمہارے تمام تکلیفوں کے اوپر، تم نے جو ان کو ستایا، تم نے جو ان کا مذاق اڑایا، تم نے جو ان کو دکھ دیے، تم نے جو ان کو تکلیفیں دی، مومنوں نے ان تمام باتوں کے اوپر صبر کیا، اس صبر کے بدلے میں آج ہم نے ان کا بھرپور بدلہ ان کو دے دیا، جنت سے ہم کنار کر دیا، نعمتوں میں کھیل رہے ہیں، نعمتوں میں مطمئن ہیں۔ اس کے مقابلے میں تم نے ان کا مذاق اڑایا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، منمانی زندگی جینا شروع کیا، نفسانی خواہشات میں پڑے رہے، بس اسی کو پورا کرنے میں لگ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ تو کامیاب ہو گئے، انہم هم الفائزون، یہ لوگ تو کامیاب ہو گئے، لیکن تم ناکام و نامراد ہو، جہنم میں پڑے ہوئے ہو، جہنم کے آگ میں جل رہے ہو، جھلس رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقینی طور پر بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی رحیم ہے، اپنے بندوں کو وہ چاہتا نہیں کہ جہنم کے اندر جائے، اس لیے جو بات ہونے والی ہے، ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے پیش فرما رہا ہے، تاکہ بندہ ان باتوں کو دیکھ کر کے نصیحت حاصل کرے اور اپنی زندگی کو ان آیات کی روشنی میں سنوارنے اور سجانے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر، ان آیات کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر غور فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ آیات ہم سے جن باتوں کا تقاضا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی یقینی طور پر ہم تمام کو مومنوں میں شامل فرمائے، ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔